بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اندر انسانیت نہ رہے، جب انسان کے اندر مسلمانیت نہ رہے تو وہ پھر انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک بیچارہ جس کے جو پہلے کرب میں گزر رہا تھا، تکلیف میں گزر رہا تھا، جس کی بیوی اور بچی چھوٹی بچی یار وہ گٹر میں گر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان بدبختوں نے ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے مل کر جو اس بیچارے کا حشر کیا، اس کے ساتھ جو ٹریٹ کیا وہاں، انتہائی مذمت، بلکہ مذمت سے بڑھ کے ان بغیرتوں کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، بلکہ چوک میں اسی گٹر کے ڈھکن کے سامنے 3 دن لٹکانا چاہیے ان کو، کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے عام پاکستانی مرائے اور بیچارے غریب مرے۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ بے شرم لوگ ہیں، شرم نہیں آتے ان لوگوں کو یار۔ تمہاری چھوٹی سی انا عورت وردی کے دھونس نے جو ہے ایک گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ اگر اس وقت یہ ایس ایچ او، یہ ایس پی، ڈی ایس پی بدبختی نہ کرتے، بغیرتی گھٹیا پن نہ کرتے تو شاید وہ بچی اور ماں کو شاید بچایا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ان کے وردی ہے، یہ وردی آج ہے کل نہیں ہے، یہ زندگی آج ہے کل ختم ہے۔ آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ جب اس بیچارے کو آپ مار رہے تھے، وہ بیچارہ پہلے کرب میں تھا، آپ اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ اور نام ہوں گے مسلمانوں والے، مسلمان کہلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے لوگ۔ اب اعلیٰ حکام جو ہے عام غریب لوگوں کو تو CCD جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ماورا عدالت جو ہے وہ فرائی کر دیتی ہے، کہ ان لوگوں کو فرائی نہیں کیا جائے گا؟ کہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ کہ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک معصوم بچی اور اس کی والدہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مریم نواز سے کہ آپ کی جو ہے نا حکومت میں یہ ہوا ہے، آپ کو ایکشن لینا چاہیے، بلکہ IG صاحب کو۔ یہ پولیس کی امیج کو خراب کر رہے ہیں ایسی کالی بھیڑیں۔ پولیس ایک بہت قربانیاں دینے والا ادارہ ہے جس نے وطن کے لیے قربانیاں دی، لیکن ان جیسی کالی بھیڑیوں کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں، میں IG صاحب آپ سے کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کی بچی یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہو جائے تو پھر کیا آپ کو کیسی تکلیف محسوس ہوگی؟ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح ٹریٹمنٹ کیے جائے، آپ کو کیسی تکلیف ہوگی؟ کیونکہ جن لوگوں نے ٹریٹ کیا ہے، ان لوگوں کو نہ تو اپنی عزت ہے، نہ ان لوگوں کو گھر میں کوئی تکلیف، ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال ہے۔ کیونکہ وہ لوگ یہ احساس کر سکتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار میرے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی موجود ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں اس چیز کی، میرا فرض ہے یہ۔ اس نے مجھے کال کی مدد کے لیے تو میں مدد کروں۔ ہاں، آپ بعد میں تحقیقات کرتے، شاید اگر وہ لڑکا آپ کی غلط ہوتا تو آپ اسے پھر پکڑتے، پھر اپنا لاٹھی چارج کرتے جو آپ نے بدماشی دکھانی تھی۔ پہلے کم از کم کوشش تو کرتے اس کو بچانے کی۔ اور حکومت جو ہے وہ اپنے بندے بچا رہی ہے، پولیس اپنے بندے بچا رہی ہے، بیٹی بھائی بچا رہی ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ بیچارہ اس کی چترول بھی کی، اس کے اوپر تشدد بھی کیا، اور گناہ گار بھی وہی ثابت ہو۔ پولیس والے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، حالانکہ ابھی تحقیقات میں SHO، DSP اور SP کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو اس کے اوپر تشدد ہوا ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی سے ہاتھ ڈالے۔ اور جو ہے CM صاحبہ وہ اپنی وزیر اطلاعات کو بچا کے چلی گئی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو قصور کس کا ہے؟ ایک پاکستانی کا ہے۔ ہم لوگوں کا قصور ہے جو اس ملک میں پیدا ہو گئے، ہم لوگوں کا قصور ہے کہ آپ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ ان کو مسلط کرنے والوں کو دعائیں دو جنہوں نے ایسے جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹولے مسلط کر دیے نااہلوں کے، جو ہم لوگوں کو اپنے بیٹے کی شادی پہ تو آپ نے پورا ایک روٹ جو ہے بک کر لیا، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ تمہارے گھر تک، وہاں شادی ہال تک یا جہاں جاتی عمرہ تک، کہ راستے میں کوئی اور نہ آ جائے اور غریب گٹر میں گر جائے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے۔ کس طرح کے اس نظام کو آپ پھر سوچیں گے کہ اس ملک میں برکت آئے گی؟ کیسے اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں؟
कैसे अल्लाह ताला की बरकत जो है वो यहाँ नाज़िल होगी, जहाँ SHO ये जो पुलिस वाले इतना जुल्म करते हैं, जहाँ जिसमें यहाँ इंसाफ ना हो। इंसाफ तो यही कहता है कि उन SHOs को भी तशद्दुद किया जाए, उनकी जो है माँओं बहन बेटियों को दिखाया जाए कि ये वो बदबख्त हैं जिनकी वजह से एक बच्ची और एक किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन चली गई, इन बदबख्तों की वजह से। और इन्हें भी फुल फ्राई करना चाहिए, चौक में 3 दिन लटकाना चाहिए ताकि दूसरे इबरत पाए। मुझे गुस्सा है ऐसे लोगों के ऊपर कि इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ भी लोग जो है फिर खिलाफ हो जाते हैं, गलत बातें करते हैं। इन काली भेड़ियों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी साहब आप जिम्मेदार हैं, आप सरबराह हैं इस इदारे के, रोज यहाँ तो आप ताकतवर हैं, आपके पास ताकत है, आप बच जाएंगे। मरने के बाद कब्र में आपने हिसाब देना है अल्लाह ताला को, वहाँ कोई ताकत आपको नहीं बचाएगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा जी साहब आपसे कि आप और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब आप इंसाफ करें। बाकी इस हुकूमत से और अदलिया से तो इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म है हम लोगों के लिए। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।